محترم ناظرین، الحمدللہ آپ تمام چھوٹے بڑے میرے پیارے دوستو خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چھوٹے بڑے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اور احادیث نبویہ اور اس کا اردو ترجمہ سہل انداز میں سنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان احادیث نبویہ کو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں دوسروں تک پہنچ پائیں، تو انشاءاللہ آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا حشام حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال۔ ترجمہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب روزے سے ہوتے، اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تاکہ پھر شام ہو جاتی۔ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ سِرْمَةَ الْأَنصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، پھر ایسا ہی ہوا کہ قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزے سے تھے، جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك، اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت کچھ نہیں ہے لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے لاؤں گی۔ وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، دن بھر انہوں نے کام کیا تھا اس لیے آنکھ لگ گئی، جب بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا افسوس تم محروم ہی رہے، لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری، یعنی صبح صادق ہو جائے سیاہ دھاری سے، یعنی صبح کاذب تک۔